نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 262 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ الذین اسم ہے، الذی کی جمع وہ لوگ جو، ينفقون نون فا قاف حروف مادہ ہے، انفاق خرچ کرنا سے لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ فعل ہے، فعل مضارع، آخر میں واو نون اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، فعل کے آخر میں بھی، فعل میں صرف فعل مضارع کے آخر میں آتی ہے، فعل ماضی کے آخر میں کبھی واو نون آپ نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ واو نون کے ساتھ اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسم ہے یہ فعل؟ اگر واو نون کے ساتھ شروع میں یا تا، یہ دو علامات مضارع، ٹوٹل 4 ہیں، ان میں سے یہ 2 نظر آئیں تو سمجھ جائیے گا فعل ہے، فعل مضارع۔ واو نون کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والے، جمع ہے، مذکر ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے غائب ہے۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یا وہ خرچ کریں گے، مضارع ہے نا تو حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی۔ تنفقون ہوتا تو تم سب خرچ کرتے ہو یا تم سب خرچ کرو گے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم دونوں اسم ہے، مال کی جمع اموال، اپنے مال، فی سبیل اللہ، فی حرف ہے، باقی دونوں اسم، اللہ کی راہ میں، ثم حرف ہے، پھر لا یتبعون، تابع عین حروف مادہ ہے، آخر میں واو نون، شروع میں یا علامت مضارع، یہ اتباع کرنا، فالو کرنا، فٹ سٹیپس پہ چلنا، پیروی کرنا۔ تو پھر وہ پیچھے نہیں لگاتے، ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے۔ ما بامانا جو، انفقو نون فا قاف حروف مادہ، آخر میں واو علی، پہلا حرف حرکت والا، ٹپیکل شکل ہے فعل ماضی کی، اور کام کرنے والے واو سے پتہ چل رہا ہے جمع ہے، مذکر ہے۔ جو انہوں نے خرچ کیا، اس کے پیچھے کیا نہیں لے کر آتے؟ من نا، یہ میم نون یہ اسم ہے، آخر میں تنوین، احسان کو بھی کہتے ہیں، ولا اور نہ ہی ازا، ویسے ازن پڑھتے ہیں وقت کی صورت میں ازا، نہ ہی اذیت۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا۔ تو اس کے اور بھی کئی طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں، میرے خیال میں آپ اسی پہ غور کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، یعنی کہ اپنے صدقے کے پیچھے وہ اس طرح، اس کے بعد وہ نہ کوئی احسان کرتے ہیں لوگوں پر، نہ انہیں اذیت دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم ان کے لیے اجرم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ حاذانون حروف مادہ، آخر میں واو نون، شروع میں یا علامت مضارع، اور وہی واو نون سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کام کرنے والے جمع ہے، مذکر ہیں، یا سے پتہ چل رہا ہے غائب ہے۔ یعنی یہ ثواب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ زبان اور عمل سے کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، ہم کس کس طرح احسان جتلاتے ہیں، ہم کس کس طرح اپنے الفاظ سے، اپنے چہرے کے تاثرات سے، اپنے رویوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بہت کانشیس ہونے کا مقام ہے، اس کی تفصیلات یہ میں اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 4 سالہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کی آپ چینل 1 پہ ریکارڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی دلچسپی پر ہے، اگر آپ مزید کوئی ٹاپک دیکھنا چاہیں تو آپ کو کسی نہ کسی اور کورس میں تفصیلات سلائیڈز کے ساتھ بھی یہ مل سکتی ہیں۔ تو یہ بہت، میں نے کہا نا، کانشیس ہونے کا مقام ہے، بہت احتیاط کا مقام ہے۔ تو اس میں کیا دیکھا ہم نے؟ یعنی یہ ثواب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو رضائے الہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں اور نہ زبان اور عمل، چہرے کے تاثرات سے بھی کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک میں بہت سے مختلف سلف صالحین کا پڑھ رہی ہوتی ہوں، اکثر ایک میں نے دیکھا کہ وہ اگر کسی کو سلام کرتے تھے، جن کو قرض دیا ہوتا تھا یا کوئی ان کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تھی، اور انہیں اگر لگتا تھا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے ان کے سلام سے، یہ سلام بھی نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی طرح انہیں کوئی اذیت ہماری طرف سے پہنچے۔ یہ اور زیادہ کانشیس ہونا چاہیے ایسے موقع پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی
وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کپڑا لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ صحیح مسلم 106۔ تو کیا دیکھا ہم نے؟ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، غم ماضی کا۔ اس کے بارے میں کئی بار تفصیل سے پیچھے بات کر چکی ہوں کہ یہ اس سے کیا کیا مراد لیے گئے ہیں، مختلف مفسرین نے کون سے مقامات مراد دیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔